رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی انفعہم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ انسان کے لیے سوچنا انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رب تعالیٰ اس بشر پر رحم کرتا ہے جس کے دل میں درد کی چوٹ ہو اور دوسرے انسان کے دکھ درد کو سمجھے۔ اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آئیے آج ایک ایسی ہی فیملی اور اس فیملی کے ایک ایسے ہی ادارے کی سرگزشت سنیے جو دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہیں۔ اس فیملی میں 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ 2021 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام اپنے والد کے نام پر حاجی ظہور ٹرسٹ رکھا۔ اس فیملی نے اور اس ادارے نے 3 سالوں میں کتنے مستحقین کی مدد کی، کتنے مدارس اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کتنے بے گھر افراد کو گھر بنا کر دیے، یہ نہ ان کو یاد ہے اور نہ وہ فہرست بنا کر رکھی ہے جو عام طور پر خاص ادارے کرتے ہیں۔ حاجی ظہور ٹرسٹ نے اپنے آپ کو عام رکھا اور عام آدمی کو براہ راست رسائی دی۔ کوئی بھی مجبور اور بے بس اس ادارے کے معاونین تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی فریاد پیش کر سکتا ہے۔ حاجی ظہور ٹرسٹ کے قیام اور نام کی کہانی اتفاقی بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ عموماً ٹرسٹ کے ادارے وراثت میں چھوڑے مال اور نام سے قیام پذیر ہوتے ہیں، مگر ظہور ٹرسٹ کے قیام کا پیش منظر مختلف ہے۔ مرحوم کی ایک بیٹی پہلے سے فلاحی اور رفاہی کاموں میں حصہ لے رہی تھی۔ یہ کام اپنی تئیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ہو رہے تھے۔ ایک دن بھائی نے بہن سے کہا کہ ہم ایک رفاہی ادارہ کیوں نہیں بناتے؟ بہن نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ تب ان کے پاس وسائل اور ذرائع نہ تھے۔ آخرکار ادارے کے قیام کا فیصلہ ہو گیا۔ نام جب زیر بحث آیا تو اچانک خیال آیا کہ والد کے نام پر ادارے کو موسوم کرتے ہیں۔ ادارے کا نام تنازع کا باعث بھی بنا کیونکہ لوگوں نے ادارے کو ایصال ثواب کا ذریعہ اور والد کے نام کو زندہ رکھنے کا مشن سمجھ لیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی اور اس ادارے کے قیام کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی۔ مگر انسان ہو یا ادارہ اپنے نام سے پہچانا نہیں جاتا بلکہ کام سے نام پیدا کرتا ہے اور کام کی وجہ سے نام بن جاتا ہے۔ حاجی ظہور ٹرسٹ نے شروع میں کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ جب کوئی ڈونر نہیں تھا تو فیملی کے افراد اور رشتہ دار مل کر بے بس اور لاچار افراد کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ 2021 میں ایک بے گھر بیوہ کے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے پریشان شمیم باجی اور ان کا ادارہ آج سینکڑوں بے گھر افراد کے لیے گھر بنا چکے ہیں۔ 3 سال کے عرصے میں حاجی ظہور ٹرسٹ نے ہمگیر اور ہمہ جہت کام کیے اور اپنے کام سے خود کو منوایا۔ حاجی ظہور ٹرسٹ ان 3 سالوں میں ملتان، چترال، چڑوہی، لودراں، چھانگلہ گلی، میرپور، اکوڑا خٹک سے لے کر دیر بالا تک اور 20 دیگر علاقوں میں کئی بے گھر افراد کے لیے گھر بنائے۔ 5 مساجد کی تکمیل ہوئی، 10 مساجد اور مدارس کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ صحرائے تھر پارکر میں غیر مسلموں کے لیے جھونپڑیاں بنائی، سیلاب زدگان کو راشن اور بستر دیے، جن بستیوں میں صاف پانی ناپید تھا وہاں ہینڈ پمپ لگوائے اور کنویں کھود کر دیہاتوں کو سیراب کیا۔ اب تک 145 واٹر پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں۔ حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے 30 سے زائد گھرانوں کو ماہوار راشن اور 60 غریب طلباء کو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے۔ سینکڑوں غریب گھرانوں کو گھریلو سامان اور بستر دیے گئے۔ غریب بچیوں کی شادیاں ہوں، جہیز کا معاملہ ہو، بستر مرگ پر تڑپتے مریض ہوں، حاجی ظہور ٹرسٹ پیش ہے۔ ونٹر پیکیجز، مزدور پیکیجز، رمضان پیکیجز، عید پیکیجز، یتیم پیکیجز، ان کے علاوہ ہر سال 500 سے زیادہ راشن پیکیجز تقسیم ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت ہو، غریب مگر قابل طالب علم کے تعلیم کا بوجھ اٹھانا ہو، بے گھر کا گھر بسانا ہو، بے بس و لاچار کو سہارا دینا ہو، موت کے منہ سے کسی کو واپس لانا ہو، حاجی ظہور ٹرسٹ پیش ہے۔ میں فضل ودود بول رہا ہوں۔ میرا کام بھی سوشل ورک ہے۔ میرے سماجی و فلاحی کاموں کا سفر حاجی ظہور ٹرسٹ کے قیام سے پہلے شروع ہوا تھا، مگر اتنا کام نہ ہوتا اگر 2023 کے بعد حاجی ظہور ٹرسٹ ساتھ نہ دیتا۔ میرا تعلق حاجی ظہور ٹرسٹ کے ساتھ
اسی تناظر میں بنا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے ایک ایسے علاقے کے لیے پانی مہیا کرنے کی مہم چلائی جہاں خواتین دریائے چترال سے پانی سروں پر رکھ کر طویل فاصلہ کاٹ کر اوپر دیہات تک لے جاتی تھیں۔ میں نے اس علاقے کے لیے کئی پوسٹیں کی مگر خیر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حاجی ظہور ٹرسٹ کے ایک ذمہ دار کو بھائی سہیل مشتاق نے مینشن کیا تو انہوں نے رابطہ کیا اور واٹر پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی حامی بھری۔ اس کے بعد بھی کوئی اپیل آتی تو پہلا نام ظہور ٹرسٹ کا ذہن میں آتا۔ حاجی ظہور ٹرسٹ کے طفیل ہم ہر سال کئی دفعہ مستحقین میں پیکیجز تقسیم کرتے ہیں، قدرتی آفات سے متاثرین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مستحق افراد کو ماہانہ راشن دیتے ہیں۔ اس طرح کئی مساجد اور گھروں کی تعمیر ہوئی ہے اور اب بھی کئی ایک رفاہی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہمیں حاجی ظہور ٹرسٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں ہوتی ہے، جہاں وقت کم اور مرحلہ سخت ہوتا ہے۔ صرف چترال میں حاجی ظہور ٹرسٹ کے طفیل میں نے 10 گھر اور مساجد بنائی، کینسر تک کے مریضوں کا علاج کیا، بیوہ، یتیم اور معذور افراد کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، پیکیجز تقسیم کیے، سیلاب متاثرین کی مدد کی اور بہت سارے لوگوں کو بزنس سیٹ اپ لگا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حاجی ظہور ٹرسٹ کو مزید ترقی دے اور معاونین کی امیدیں بر لائے۔ حاجی ظہور ٹرسٹ کے عزائم پختہ اور ارادے مصمم ہیں، ایک ایسا ہمگیر اور ہمہ جہت ادارہ جو تمام شعبۂ زندگی کو کور کر سکے، ہر انسان کو سہارا دے سکے جس کو سہارے کی ضرورت ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ ہو، بیوہ کو آس ملے، بے سہارا کو سہارا ملے، بے گھر کو چھت ملے، بے بس و بے آسرا کو امید کی کرن نظر آئے۔ یہ سب اور بہت کچھ